علیکم ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود سیبی کاظمی اسٹریٹ فرام میلبرن آسٹریلیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائیو ود سیبی کاظمی میں ہم لوگ سیاسی شخصیات کا انٹرویو کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جو سیاسی پنڈت ہیں، جن لوگوں کا سیاست پر وسیع تجربہ ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ اس پروگرام میں تھوڑی سی آج کے پروگرام میں تبدیلی کریں اور کچھ ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جن کا سیاست سے ڈائریکٹلی تعلق نہ ہو، تو اور وہ ایسے لوگ جو تھوڑا بہت ذرا ہلکی پھلکی گفتگو کے لیے بھی بات کریں۔ تو ہم نے چوائس کیا ہے علامہ اصغر شہیدی صاحب کا۔ علامہ صاحب جمالوجی کے ماسٹر ہیں۔ جمالوجی ایک بہت بڑا علم ہے جسے پتھروں کا علم بھی کہتے ہیں۔ وہ پتھروں کے علم کے ذریعے وہ اسلامی اسکالر بھی ہیں، تو پتھروں کے علم اور اسلامی اسکالر اپنی جو ان کی نالج ہے اس کو ملا کر وہ کچھ پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2018 الیکشن کا سیزن ہے۔ سیاستدانوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی شادیاں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم علامہ اصغر شہیدی صاحب سے بات کریں۔ علامہ صاحب بہت بزی ہیں، وہ ابھی ایک بہت بڑے چینل کے لیے PSL کا پروگرام کر رہے ہیں آج کل، اس میں وہ مصروف ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے، جس کے لیے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلے دکھاتا ہوں پیکیج رپورٹ کہ جمالوجی اصل میں ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ علامہ صاحب کے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جمالوجی کیا ہے؟ پتھروں کے انسانی صحت پر اثر کے علم کو جمالوجی کہتے ہیں، کیونکہ منرلز میں لتھڑے ہوئے یہ سخت ٹکڑے آپ کو کیسے بلڈ پریشر، شوگر یا کسی اور بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں ہر فقہ کے لوگ پتھر پہنتے ہیں، کچھ عقیق اور فیروزہ، جبکہ کچھ صحابہ رضی تعالیٰ عنہ اور ائمہ علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے بھی پہنتے ہیں۔ ابھی ان کا انسان کی زندگی اور مستقبل پر کتنا اثر ہوتا ہے، یہ طے کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ عقیدے اور مذہبی لحاظ سے ان کی ویلیو اور یہ تعین کرنا کہ یہ آپ کی زندگی بدل دیں گے، یہ ثابت کرنا بھی ناممکن ہے۔ کچھ بھی ہو، کہیں نہ کہیں تو یہ علم موجود ہے جو کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گرویدہ کر کے ان کی منتیں پوری کروا رہے ہیں۔ یقیناً دینے والا تو صرف رب الکریم ہی ہے۔ حباب فاطمہ، لائیو ود سیبی کاظمی کے لیے، میلبرن، آسٹریلیا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ناظرین، آپ نے پیکیج دیکھا۔ اب ہم آپ کی بات کراتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں کراچی سے علامہ اصغر شہیدی صاحب سے، ان سے بات کرتے ہیں اور 1 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے۔ اچھا شہیدی صاحب، آپ کی بہت ساری پیشن گوئیاں جو درست ثابت ہوئیں۔ 2018 کے الیکشن میں آپ اقتدار کا ہما کس کے سر پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں جو میرا علم ناقص ہے، میں نہیں کہوں کہ میں کوئی عقل کل ہوں، مگر ہر آدمی جو علم حاصل کیا وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے، کرنے کا صرف اللہ کی۔ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ 2 آدمی کے خلاف 2 آدمی میچ کھیلتے ہیں، ایک تو نواز شریف اور ایک وہ آپ کا عمران خان۔ مگر عمران خان کے چانسز بہت زیادہ ہے، میں نے ان کو بھی انڈائریکٹلی بھی کہا ہے کہ وہ خدا کے واسطے اپنا منہ بند رکھے، کیونکہ سارے ادارے اور بہت سے یہاں کے لوگ ان کو لانا چاہ رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ اور مشرف صاحب کا ٹائم بھی بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی دھڑے ہوں مشرف صاحب سے مل جائیں اور مشرف صاحب اس چیز کو لیڈ کریں۔ زرداری صاحب کے لیے صرف انٹیریئر میں ہے کہ سندھ سے زرداری صاحب سیٹیں لے جا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میاں صاحب کو سزا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کاظمی صاحب، بات یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا تو ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سزا کا جو ہے ہمارے یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جیسے یوسف رضا گیلانی کو ملی تھی 1 منٹ کی خاموشی، تو سزا ہم نے دی کس کو ہے؟ ہم نے شرجیل میمن کو سزا دی، ہم نے کس کو سزا دی؟ ڈاکٹر عاصم کو۔ ہم نے سزا کسی کو دی، سزا ان کو بھی نہیں ملے گی۔ ایسی سزا ہوگی جو صرف قوم کے ساتھ ایک مذاق ہوگا۔ مگر یہ ضرور ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان 2 بھائیوں میں سے یا ان کے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کے لیے ان کے لیے نقصان ہو، اور اس نقصان سے فائدہ اٹھائیں گے الیکشن میں، یعنی کہ ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے سیٹیں لیں گے۔ اچھا، آپ کو بلاول بھٹو کا 2018 کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
بلاول بھٹو کے بارے میں کاظمی صاحب میں نے پہلے بھی ایک بات آپ کو عرض کی تھی، دوبارہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے والد ان کو فری ہینڈ دے دیں اور بالکل اسکرین سے آؤٹ ہو جائیں، یعنی کہ پیچھے ہو جائے، تو بلاول کا جو ہے پوزیشن بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی اور وہ مستحکم ہوتی چلی جائے گی. وہ سندھ سے بھی سیٹیں لے سکتا ہے اور تھوڑی سی وفاق سے بھی لے سکتا ہے. اور اس کے لیے میں ایک بات اور کہہ دوں، اگر وہ فاطمہ بھٹو کو اپنی وہ عزت جو اپنی پارٹی میں جو ان کی ہے وہ عزت اگر اس کو دیتے ہیں فاطمہ بھٹو کو، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت باعث برکت رہے گی اور فاطمہ آگے بھی ان کے لیے بہت ازواجی زندگی میں بھی اچھا کردار ادا کرے گی. اچھا، ملک ریاض صاحب بہت زبردست آدمی ہے. آپ کے خیال میں 2018 یا اس کے علاوہ ان کی ان جنرل آپ کی کیا پریڈکشن ان کے بارے میں؟ ان کے حوالے سے میں بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں، مگر میں معافی چاہتا ہوں اگر میری بات ان کو یا کسی اور کو بری لگے، میں معافی چاہتا ہوں. میرا کام کسی کی تدبیر کرنا نہیں ہے، نہ کسی کو ڈرانا، نہ کسی کو کوئی بات نہیں. اللہ نے ان کو عزت دی ہے، مگر بات یہ کہ اس ٹائم ان کا وقت چل رہا ہے وہ اچھا نہیں چل رہا، اور بحریہ ٹاؤن کے لیے بھی اس ٹائم وقت بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اور ہو سکے، اگر میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا انڈائریکٹ وے میں کسی نے کہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو وہ درِ نجف یا فروزے کی انگوٹھی پہنیں تاکہ جو ان مسائل میں وہ آئے ہیں اللہ کرے مسائل بھی حل ہو جائے. مگر اتنا ان کا فیوچر مجھے اچھا آگے نظر نہیں آ رہا، بہت تکلیف دہ نظر آ رہا ہے. خان صاحب کی تیسری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، اس پہ بہت ساری میڈیا میں لہر دہر چل رہی ہے، آپ کی پریڈکشنز کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ میں نے یہ بھی کہا کہ کاظمی صاحب پہلی شادی، دوسری شادی، تیسری شادی کے میں نے پہلے بھی ایک جگہ ایک چینل میں بیٹھ کے کہا تھا بھائی پہ کہ تیسری شادی کے ان کے چلنے کے چانسز تھوڑے بہت ہیں، جو یہ شادی ان کی کامیاب ہو سکتی ہے. مگر فیصلے ان کو خود کرنے ہیں، فیصلے ان کو کسی کی رائے نہیں لینی ہے. یہ فیصلے اگر خود کرتے ہیں تو یہ فیصلے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں کاظمی صاحب جی، اور انشاءاللہ ان کی شادی یہ چل سکتی ہے. کاظمی صاحب شام، شمالی کوریا، ان کے جو مسائل ہیں دنیا کے اس وقت، ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ یہ دونوں دھڑ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کاظمی صاحب کہ دونوں مل جائیں گے، وہ دونوں دھڑ کوریا کے دونوں مل جائیں گے اور ان میں صلح ہو جائے گی. شام کے لیے تو یہ ہے کہ رسول خدا کی حدیث بھی آپ نے بھی یقیناً کاظمی صاحب پڑھا ہوگا، جب شام میں فساد شروع ہوں تو یہ سمجھ جانا کہ تم بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہو. تو بات یہ کہ یہ تو ایک فتنہ ہے جو وہاں سے اٹھا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ جب شام سے کوئی بات ہو تو آپ لوگ بھی ہوشیار ہو جانا، اور ہو سکے تو اپنے لوگوں کا سپورٹ کرنا، اپنے لوگوں کا ساتھ دینا. بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، شہیدی صاحب آپ کے خیال میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں؟ سبھی کاظمی آپ کی جو کوشش ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ کوشش کریں وہ آپ کی ایک عبادت کا کام کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی کوشش انشاءاللہ رنگ لائے گی. جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے ووٹ آئیں اور لوگ ووٹ ڈالیں. اور دوسری بات جو آپ کی میں سمجھتا ہوں جو آپ کے دماغ میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی پارلیمنٹ بنے، اچھی گورنمنٹ بنے، کہ پاکستان بھی اپنے اچھے مقام پہ جائے، ایک عروج کرے، ترقی کرے، اور اس عبادت کو اللہ آپ کی قبول کرے اور آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. اچھا، پاکستانیوں کے لیے یہاں جو بیرون ملک میں ان کے لیے آپ کا کوئی چھوٹا موٹا پیغام؟ ان کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کاظمی صاحب کہ میری درخواست ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں، حفظ و امان میں رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، نہ تکبر، نہ کینہ، نہ حرص، نہ طمع، اس چیزوں سے پرہیز کریں. اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لفظ بھی اگر ہم قرآن کا پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی افادیت ہے، نماز کی کتنی افادیت ہے. اور خدا یہاں فرما رہا ہے کہ جنت میں تو روزے دار کے دروازہ ایک الگ بنایا جس کا نام ریان ہے، اور صرف وہی جائے گا جو روزے دار ہوگا. بس عبادت میں مشغول ہیں رمضان میں، اور سب کو یاد رکھیں، ہمیں بھی یاد رکھیں اپنی عبادت. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے علامہ شہیدی صاحب کی باتیں سنی. جمالوجی کے ماسٹر ہیں، جمالوجی کو جانتے ہیں. میرا تو اس فیلڈ میں نہ کوئی تجربہ ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. ان کے کچھ سوالات تھے جو ان کے سامنے رکھے، جن کے جواب آپ نے سنے. غلط صحیح، کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے یہ علم، اس کے بارے میں تو آپ فیصلہ کریں گے. اپنی رائے کا اظہار ہمارے پیج پر ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لائیو وتھ سیبی کاظمی کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور اس کو شیئر کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ یہ مزید بڑھے گا، اور ہم آپ کو بہتر سے بہتر پروگرام لا کر دکھاتے رہیں گے. میں جانتا ہوں سیاست ایک تھوڑا خشک مضمون ہے، یہ ہر ایک کا پسندیدہ نہیں ہے، اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑے تھوڑے لائٹ پروگرام لائیں. ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے مہینے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی دیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. پروڈیوسر کمیل حیدر اور سیبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.